ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری۔ یوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اسلام اس ملک ہندوستان میں آیا تھا، اور مالابار کے علاقے میں جس کو کیرلا کہا جاتا ہے، وہاں پر راجہ چیرامل پیرامل بول کے ایک بادشاہ گزرا۔ جب مشرکین مکہ کی خواہش پر جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر کا معجزہ دکھا رہے تھے، اپنی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے، تو یہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چڑھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کبھی تو ایسا نہیں ہوا، کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے اپنے ہرکارے مختلف علاقوں میں بھیجے، مختلف ریاستوں میں بھیجے، تو پتہ چلا کہ عرب کی سرزمین پر اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے، اور وہ راجہ چیرامل پیرامل جو تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کا شمار مخزرمین میں ہوتا ہے۔ مخزرمین کسے کہا جاتا ہے؟ مخزرمین کو بڑے درجے کا تابعی کہتے ہیں، یعنی صحابہ سے کم اور تابعی سے بڑا ہوا۔ ایسے لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پا چکے ہیں، لیکن حالت ایمان میں آپ علیہ السلام سے جن کی ظاہری ملاقات فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی، ان کو مخزرمین کہا جاتا ہے۔ 2 مخزرمین مشہور ہوئے، ایک شاہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اور دوسرے راجہ چیرامل پیرامل۔ اس نے مسجد بنائی، پہلی مسجد ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بنی۔ آج بھی اگر آپ حضرت گوگل پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو تصویر اور اس کی معلومات نظر آئے گی، اور اس کے قریب میں حضرت مالک ابن دینار کے صاحبزادے اور حضرت مالک ابن دینار کے بہو کی مزارات بھی موجود۔ تو اسلام یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس ملک میں آ گیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان احساس کمتری کے اندر میں مبتلا ہے، آگے کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، احساس کمتری مبتلا ہونے کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی تاریخ، اس کی جغرافیہ اور اس کی کیمسٹری کو نہ سمجھانا پرکھا۔ تو جب اسلام آیا تاجروں کے ذریعے سے، حملہ آوروں کے ذریعے سے اسلام یہاں بھی نہیں آئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ دیبل کا ایک راجہ جس نے مسلمانوں کے تجارتی قافلے کو اغوا کر لیا، مسلمانوں کی عورتوں کو بچوں کو یرغمال بنا لیا، تو ایک خاتون نے اس وقت کا جو حکمراں تھا عبد الملک ابن مروان، اس کو خط لکھا، اور خط کے اندر میں لکھا کہ آج نبی کا نام بس رسوا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میں عبد الملک ابن مروان کی طرف سے جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف الثقفی تھا۔ حجاج کے پاس جب یہ خط پہنچا، اور حجاج نے جب معاملات کو دیکھا کہ ابھی تو ہم فوج کشی نہیں کر سکتے، حجاج ابن یوسف کا ایک بھتیجا 14 سال کا ایک نوجوان محمد ابن قاسم جو حجاج کا داماد بھی تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا چچا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں پر فوج کشی کے لیے تیار ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا بیٹے بھتیجے یا ابن اخ، ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے، لوگ بھی نہیں ہے۔ کہا چچا جان آپ اجازت دیجئے میں فوج تیار کروں، اور کہا لبیک یا اختی لبیک یا اختی، میری بہن میں بچاؤں گا تیری عزت، میری بہن میں حاضر ہوں تیری عزت کو بچانے۔ حجاج ابن یوسف کے زبان پر محمد بن قاسم نے ایک مختصر سا قافلہ تیار کیا۔ میں صرف جھلکیاں بتا رہا ہوں، ورنہ دن چلا جائے گا لیکن تاریخ ختم نہیں ہوگی۔ تو حجاج ابن یوسف حملہ آور کے روپ میں آئے، تو یہاں کی زمین نے ان کا استقبال کیا۔ مسلمانوں کے جب اخلاق دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ حجاج جو ہے، یہ محمد بن قاسم جو ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ دیوتا ہے، دیوتا۔ سندھ کے علاقے میں مندر بھی بنے محمد بن قاسم، اس کی پوجا ارچنا بھی ہونے لگی۔ اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ اب اس کی آگے کی بات سنیے۔
اب محمد ابن قاسم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کر کے خلیفۃ المسلمین کے بلاوے پر چلے گئے. اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، حملہ ور کے روپ میں بادشاہ محمود غزنوی یہاں پر آئے. محمود غزنوی کے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہاں کے زمین میں جو ذاتی واد کا زہر تھا، یہاں کی زمین میں جو ذاتی واد کا بیج تھا وہ پنپنے لگا، اور پنپنے لگ کر ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب کعبۃ اللہ سے سارے بت ہٹائے گئے تو وہاں سے ایک مشرک ایک بت چرا کر کے لے کے آیا، منات، ومنات الثالثۃ الاخری، قرآن میں جس کا نام لکھا ہے ومنات الثالثۃ الاخری، منات ان کا تیسرا اور آخری بت. تو منات کے بت کو لے کر کے آئے یہاں پر ہندوستان میں، اور اس کے پیچھے ایک لفظ لگایا 100 کا، 100 منات اس کا نام رکھا اور سومنات کے علاقے میں اس کو مشہور کر دیا. اب سومنات کے علاقے میں اس وقت کے جو کفار تھے، اس وقت کے جو مشرکین تھے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ محمد ابن قاسم کے زمانے کے جو غریب مسلمان تھے ان کو لاتے تھے اور روز ایک مسلمان کی بلی اس بت کے سامنے دی جاتی. یہ ظلم کی داستان جب محمود غزنوی کے پاس پہنچی تو محمود غزنوی اپنا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور جب سومنات کے قریب آیا، سومنات کے مندر کے پاس آیا، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے. تاریخ کے اندر میں مورخین نے ایک ایک بات لکھی ہے، ایک ایک بات، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کو سن سکیں. وہ آیا تو بڑے بڑے پروہت آئے محمود غزنوی کے پاس اور کہا بادشاہ سلامت، یہ ہمارا جو بتوں کا باس ہے سومنات، سب سے بڑا جو بت ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو کچھ نہ کرے، یہ مال لے لے، یہ سونے کے خزانے لے لے، سب کچھ لے لے. اور وہ بت ایسا لٹکایا ہوا تھا مندر کے اندر میں کہ وہ ہوا کے اندر میں معلق لگتا تھا، لٹکا ہوا لگتا. لیکن اس کے اندر میں جو ٹیکنالوجی تھی، جو مقناطیسی جو قوتیں تھی، جس کے اندر میں اس کو وہ کیچ کرتی تھی، یعنی چاروں طرف سے اس کے مقناطیس لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہوا کے اندر میں وہ بت معلق رہتا تھا، لٹکا ہوا رہتا. اور لوگ اس کے تعلق سے من گھڑت جو کہانیاں ہیں وہ گھڑتے تھے. چنانچہ بادشاہ محمود غزنوی نے پیشکش کے تعلق سے کہا، اپنے مشیروں کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا اور کہے میرے مشیروں، اے میرے سپاہیوں، مجھے مشورہ دو کہ میں اس بارے میں کیا کروں، اس بارے میں کیا کروں، مجھے حکم دو. تو مشیروں نے کہا کہ پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مال و دولت مل رہا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت بادشاہ محمود غزنوی نے تاریخی الفاظ کہے، آج کا مسلمان سنیے، جو ہار کو فوٹو ڈالتا، پرچار کے نام پر ناریل پھوڑنے کو بہت بڑا کام سمجھتا، اور آج ہندوانہ رسم و رواج ہم مسلمانوں کے اندر میں آ گئے کہ اس کے بغیر جینے نہیں دیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں. آج ہماری جو بدقسمتی ہے، ہمارا جو رونا ہے، ہم جانتے ہیں فرائض کو لیکن فرائض کو ادا نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں باطل کو لیکن اس کے کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں حرام کو یہ حرام ہے لیکن ارتکاب کریں گے. ہم جانتے ہیں سود ہے، بیاض ہے، بینگو بٹکا ہے، جنگلی رمی حرام ہے، بچت گٹ حرام ہے، دنیا کی چیزیں حرام ہے، کہیں پر ناریل پھوڑنا حرام ہے، شرک ہے، لیکن کرتے ہیں. بس کرو یہ زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے، بس کرو یہ سارے کام. اکابرین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی موت کا وقت مقرر نہ ہو، زندگی خود موت کی حفاظت کر. بادشاہ محمود غزنوی کی روح کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ محمود غزنوی نے کہا اگر میں اس بت کو نہیں توڑتا تو دنیا کی جو تاریخ ہے وہ مجھے محمود بت شکن نہیں، محمود بش فروش کے نام سے یاد کرے.
میں اس بت کو ضرور توڑوں گا. اور بت کو توڑ دیا تو پیٹ کے اندر سے اتنے جواہرات، اتنے خزانے اور اتنا مال ملا کہ سومناتھ کی دولت ایک طرف اور وہ اکیلی دولت. تو میرے عزیزوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے. آج ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر کسی کا بھی جنم دن منا رہے ہیں، کسی کا بھی جنم، نکڑوں پر، چوکوں پر 100-150 روپے کا کیک لا کر کے جب ہم کیک کاٹتے ہیں تو کیک نہیں کٹتا، نبی کی نام پر رسوا ہو. ہم کیک پر چھری نہیں چلاتے، ہم نبی علیہ السلام کے گردن پر، اہل بیت کی شہادتوں پر اور ان کی لاشوں پر وہ چھری چلاتے. تھوڑی تو شرم کرے، تھوڑی تو شرم کرے. ہم کیا جواب دیں گے جب روتی ہوئی حضرت زینب کہے گی اے نانا جان، تیرے نبی کے ناموس کے لیے، آپ کے دین کے ناموس کے لیے حسین کی لاش خون میں لپٹی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں کوئی اٹھانے والا نہیں. حضرت زینب چیخ رہی ہے وا محمدا، وا محمدا. اے نانا جان، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان الحسین بالدماء مقطوع بالآذى، حسین کی لاش کو دیکھو، خون آلود ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. کس کے لیے؟ آج 1400 سال بعد کے ناپکار کو کیک کاٹنے کے لیے، اس کے اسٹائل میں اس کے نیتا کو خوش کرنے کے لیے. کچھ تو شرم کرے بھائیوں، کچھ تو غیرت کو اپنی زندگی میں لائیں. محمود غزنوی وہ شخص تھا، وہ شخصیت تھی. اللہ اکبر. شاہ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ کا کرکا اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ اس کرکے والے کی دیانت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے اللہ مجھے ہندوستان کا فاتح بنا. تو شاہ ابو الحسن قرقانی کہنے لگے او محمود، تو نے تو بڑی چھوٹی قسم اس کی اٹھائی ہے. اگر تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کرکے والے کا تیرے نزدیک جو مقام ہے مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا، تو اللہ تجھے دنیا کا فاتح بنا. آج اللہ کا ڈر دل میں نہیں، مخلوق کا ڈر دل میں آ گیا. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ محمود غزنوی کے مختصر سے تاریخ، اور اس کے بعد شہاب الدین غوری، اس کے بعد خاندان غلامہ، اس کے بعد خاندان تغلق. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں جب بھی اللہ تبارک و تعالی موقع دے جمعہ کو، کیونکہ اکثر اسفار جمعہ ہی کو ہوتے ہیں، جب بھی موقع دے انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.